اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ لطائف کو جو میں نے ڈسکس کیا تھا اس کو روشن کیسے کیا جائے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اور کیسے پتہ چلے گا کہ لطائف روشن، لطیفہ روشن ہے۔ تو دیکھیے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے 5 لطیفے رکھے ہیں: لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ نفس، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفی۔ تو اور ان کے رنگ بھی الگ الگ ہیں، جیسا کہ لطیفہ قلب کے جو نور ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، لطیفہ اور وہ الٹے ہاتھ کے پستان سے 2 انگل نیچے ہوتا ہے نا۔ لطیفہ نفس جو ہے ٹنڈی سے 2 انگل نیچے، اس کا رنگ، اس کے نور کا رنگ جو ہے زرد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لطیفہ روح ہوتا ہے جو سیدھے ہاتھ کے پستان سے 2 انگل نیچے، جس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لطیفہ سر ہوتا ہے جو لطیفہ قلب اور روح کے درمیان میں ایک لطیفہ ہے جس کا رنگ جو ہے سبز ہوتا ہے، یعنی ہرا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بھووں سے اوپر سینٹر میں ایک لطیفہ ہوتا ہے جو لطیفہ خفی ہوتا ہے، جس کا رنگ جو ہے نیلا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لطیفہ اخفا جو سر ہوتا ہے، سر کے بیچ میں ہوتا ہے، اس کو لطیفہ اخفا کہتے ہیں، جس کا رنگ بلیک ہوتا ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، اس کو روشن کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کو روشن اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ہر لطیفے کے بغل میں خلق بد ہوتا ہے۔ اگر ان خلق بد کے متعلق آپ جان لیں تو ہر ایک خلق بد اپنے آپ میں ایک عظیم برائی رکھتا ہے، اور اسی سے ساری برائیوں کا یہ پہلے آغاز ہوتا ہے۔ جیسے کہ لطیفہ قلب کے بغل میں جو خلق بد ہے وہ جو ہے شہوت ہے، ٹھیک ہے۔ شہوت انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے نا، شہوت اگر اچھی ہو، اپنی بیوی کے لیے ہو تو پھر جائز ہے، حلال ہے، اور اگر کسی اور کے لیے ہو، غیر محرم کے لیے ہو، تو ناجائز و حرام ہے۔ اور شہوت کی وجہ سے ہی، شہوت پیدا ہونے کی وجہ سے ہی انسان طرح طرح کے گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ تو شہوت کی اگر ایک ٹاپک لے لے تو بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، تو میں مختصر یہاں کر کے بتا رہا ہوں۔ پھر لطیفہ روح کے بغل میں جو خلق بد ہے وہ جو ہے غصہ، غضب، یہ بھی اپنے آپ میں ایک عظیم برائی ہے۔ لطیفہ نفس کے بغل میں جو ہے وہ جنسی شہوت ہے، جنسی تعلقات، انسان کا انسان سے لگاؤ، پھر اس کی محبت میں گم ہو جانا، پھر دنیا دار ہو جانا، یہ سب چیزیں، اس پر بھی اگر گفتگو کی جائے تو ہر ایک خلق بد اپنے اندر ایک بہت عظیم برائی رکھتا ہے۔ تو اس کے اللہ رب العزت نے ان لطائف کے بغل میں جو ہے خلق بد رکھا ہے۔ تو جنسی شہوت جو ہے وہ لطیفہ نفس کے بغل میں ہوتی ہے، اور لطیفہ سر کے بغل میں جو خلق بد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حرص، یعنی لالچ، ٹھیک ہے۔ لالچ بھی ایک، اگر لالچ پہ گفتگو کی جائے تو اس میں بھی کئی برائیاں ہیں، بہت ساری برائیاں معاشرے میں لالچ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ انسان بہت ساری محرومیاں جو ہے انسان کو لالچ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو لالچ پر ایک ٹاپک ہے، تو یہ مختصر بتا رہا ہوں۔ تو خلق بد لالچ ہوتا ہے اس کے بغل میں، سر کے بغل میں۔ اور لطیفہ اخفا خفی کے بغل میں جو خلق بد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حرص، وہ حسد اور بخل، یعنی کنجوسی اور جلن، جیلسی۔ تو اگر اس پر گفتگو کیا جائے دونوں پر، تو بخل بھی ایک عظیم گناہ ہے، اور جیلسی، جلن بھی، حسد بھی ایک عظیم گناہ ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آئے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو، ہے نا۔ اسی طریقے سے جو لطیفہ اخفا ہے تو اس کے بغل میں جو خلق بد ہے وہ ہے غرور، گھمنڈ، تو یہ بھی ایک عظیم گناہ ہے نا۔ جیسا کہ شیطان نے غرور کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ہے نا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے فرمایا۔ تو اسی طریقے سے یہ خلق بد ان لطائف کے بغل میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب شیخ کامل ریاضات کراتا ہے، مجاہدات کرواتا ہے، اور مراقبات کرواتا ہے، تو پھر یہ خلق بد جو ہے وہ ختم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ لطیفہ نور سے جو بھرے لطیفے ہیں، جیسے چنگاری، ماچس کے اندر جو ہے مسالہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو رگڑتے ہیں تو ایک چنگاری جو ہے وہ ایک بہت بڑی آگ بن جاتی ہے، پھر اس آگ میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں سب جل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب خلق بد کو اگر ختم کرنا ہے تو ان لطائف کو روشن کرنا ضروری ہوگا۔ جب یہ لطائف روشن ہو جاتے ہیں تو خلق بد اپنے آپ ہی ختم ہونے لگتے ہیں۔
انسان بہت پریکٹس کرتا ہے اپنے آپ کو سنوارنے کی، لیکن ظاہراً وہ سنوار نہیں پاتا. لیکن جب وہ انسان اپنے لطائف پر غور کرتا ہے تو شیخ کامل اس کو مراقبات کے ذریعے، تزکیہ نفس کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، عبادات کے ذریعے سب چیزوں کے لیے الگ الگ چیزیں ہیں. تو پھر اس کے خلق بد ختم ہونے لگتے ہیں، اور خلق بد جب ختم ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انسان متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے. پھر اس کے لطائف جب بھڑک جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں، لطائف ستہ جو ہے نورانی ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی تجلیات اس پر پڑتی ہیں. پھر اس کو عبادات میں بھی مزہ آتا ہے، نیکیوں میں مزہ آتا ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، اللہ کی طرف رغبت ہونے لگتی ہے، نیک کام کی طرف رغبت ہونے لگتی ہے، دنیا کی چاہتوں سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ جب اپنے لطائف کو روشن کر لیتے ہیں تو ان کو جو ہے اللہ رب العزت کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں. تو اور وہ پھر اسی میں مست و مگن رہتے ہیں، ہے نا، کہ میرا ذوق تیری چاہت، میرا شوق تجھ پہ مرنا ہے. بس یہی سب چیزیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ کا فرمان ہے والذین آمنوا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم راستے کھول دیں گے، ہے نا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، یعنی لطائف کو روشن کرنے کی کوشش کرے گا، تو خلق بد ختم ہو جائیں گے، ان میں آگ لگ جائے گی، ورنہ خلق بد انسان کے ان لطائف کو ختم کر دیں گے. جو روشنی چنگاریاں جو اللہ نے رکھی نا، مسالے جو رکھے ہیں، جیسا کہ میں نے مثال دی ابھی آپ کی، تیلی کے اندر مسالہ ہوتا ہے، جب آپ اس کو رگڑتے ہیں تو اس میں آگ لگتی ہے، پھر اس آگ سے آگ لگتی ہے، چیزوں کو تباہ کر دیتی. اسی طریقے سے لطائف روشن ہو جاتی ہیں، جو اللہ نے نور کے لطیفے ہمارے اندر رکھے ہیں، جب وہ روشن ہو جاتے ہیں تو یہ خلق بد اپنے آپ ہی ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ خلق بد اس روشنی کو ختم کر دیتے ہیں. اور جن کے روشن ہونے لگتے ہیں ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے بندہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور کوشش کرتے کرتے پھر اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. پھر وہ اپنے قلب کے اندر اللہ رب العزت کے جلوے، اس کے نور کی تجلیاں، یہ سب چیزیں دیکھنا لگتا ہے، محسوس کرنے لگتا ہے، روحانی سکون، قلبی سکون، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، کی دلوں کا چین جو ہے اللہ کے ذکر میں ہو تو اس کے مزے انسان کو آنے لگتے ہیں، ہے نا، اور برائیوں سے اس کو نفرت ہوتی ہے، دنیا کی چاہتوں سے اس کو نفرت ہوتی ہے. اب آیا کہ آج کے پرفتن دور کے اندر ایسے مشائخین، ایسے پیر و زام بہت مشکل سے ملتے ہیں، اور ہیں بھی تو بیچارے وہ صحبتیں نصیب نہیں ہو پاتی. تو آج کل کی تو بیت جو ہیں زیادہ تر بیت صرف نسبتاً رہ گئی ہیں، جو حقیقتاً بیت کی، بیت کا جو مقصد تھا، ہے نا، جیسا کہ میں نے اپنی ایک گزشتہ کلپ میں بتایا تھا کہ بیت ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ صرف اس لیے، جس کا خلاصہ میں بتا دوں گی، اس لیے صرف بیت ہو رہے ہیں کہ آپ کو اخروی کوئی فائدہ ملے، شفاعت ملے، تو اس کے لیے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی سی ذات ہوگی. پھر رسول اللہ خود کہتے ہیں میری شفاعت سے پہلے کسی کی شفاعت میں بے شک حق ہے، لواء الحمد، صاحب لواء الحمد آپ ہی ہیں، ہے نا، آپ کی شفاعت سے پہلے کسی کی شفاعت نہیں. اور پھر حضور تو آخرت کے لیے کافی ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوگا، تو اگر پیر اس لیے بنا رہے ہو کہ جنت میں لے جائے تو حضور علیہ السلام اس کے لیے کافی ہیں. تو جو سنی صحیح العقیدہ بغیر پیر کے ہیں تو کیا وہ جہنم میں چلے جائیں گے؟ نہیں، وہ بھی جائیں گے جنت میں، ہے نا. تو پیر بنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر دنیاوی مفاد کے لیے بنا رہے ہو تو اس کے لیے امام لوگ کافی ہیں، دینی معاملات کے لیے بنا رہے ہو تو اس کے لیے علماء اہل سنت کافی ہیں. تو پیر کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ باطنی دنیا کو سنوارنا ہوتا ہے. جیسے علماء ظاہری شریعت کو سنوارتے ہیں، اسی طریقے سے پیر شیخ کامل جو شریعت کے علم کا بھی جاننے والا ہو، اور طریقت کا بھی جاننے والا ہو، معرفت کا بھی جاننے والا ہو، لطائف ستہ کے علوم کا بھی جاننے والا ہو. تو یہ سارے علوم جب کسی ذات میں جمع ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ مرید کریں، کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے. جیسے فرید خواجہ نے قطب الدین کو بنایا، قطب الدین نے نظام الدین کو بنایا، یعنی سوارا، ان کے ظاہر و باطن کو سوارا. ورنہ ان لوگوں کو کیا ضرورت تھی، ہے نا،
کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول شفاعت کے لیے کافی ہیں، اور علم جو ہے اور دنیا میں جو ہے اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کی حدیثیں اور دین کا علم راہ راست کے لیے کافی ہے، تو رسول اللہ تو سب کچھ دے چکے ہیں، تو پیر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ضرورت اس لیے تھی کہ وہ اس منزل تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں پکڑے اور اپنے ساتھ وہ اس منزل تک لے چلیں. جیسا کہ کوئی بندہ اگر دہلی ہو کر آ گیا ہے تو راستے میں اس کو پتا ہوا یہ تکلیفیں گزریں گی، یہ معاملات آئیں گے، مرحلے آئیں گے، تو اس شیخ کا کام جو ہوتا ہے اصل اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے نا. تو جو لوگ پھر کوششیں کرتے ہیں اس راستے پر چلنے کی، وہ شیخ کامل کو تراشتے ہیں. تو شیخ کا اصل مقصد جو ہوتا ہے اللہ سے ملانا، مرید کا جو اصل مقصد ہوتا ہے، مرید ہونے کا جو اصل مقصد ہے، جو کہ آج لوگوں نے بنا لیا ہے کہ کئی پیر بخشوائے گا، پیر نہیں ہوگا تو کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا، نہیں ہے نا. رسول اللہ کافی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کون شفاعت کرنے والا ہے نا. اور بزرگان دین بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، تو جن کا پیر نہیں ہوگا کیا وہ بخشے نہیں جائیں گے؟ اگر آخرت کا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے، تو علماء اہل سنت کیا کم پڑ گئے؟ تو اس لیے پیر جو ہوتا ہے وہ روحانیت کو سنوارتا ہے، نورانیت انسان کے اندر پیدا کرواتا ہے، تزکیہ نفس کرواتا ہے، یہ سب پیر کے کام ہے. لیکن آج صرف پیر مریدی ایک رسم و رواج بن کر رہ گئی ہے، ایک صرف جو ہے نسبت جوڑ لی ہے، بس نسبت، اور بس ہاں نسبت کا فیض ملتا ہے، یہ حق ہے، لیکن وہ چیز نہیں ملے گی جو قطب الدین کو معین الدین سے ملی، جو فرید الدین کو قطب الدین سے ملی، جو ہے وہ چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ وہ تب ملیں گی جب پیر کی صحبت ہوگی، اور خود پیر ان شریعت طریقت اور علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت، علم حقیقت اور جو ہے سب علوم کو جاننے والا ہوگا. اور یہ سب چیزیں جانی تب جاتی ہیں جیسے جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے. ہر کوئی عالم نہیں بن سکتا، جس پر اللہ کا فضل ہو عالم بنتا ہے. اسی طریقے سے زیادہ فضل ہوتا ہے تو وہ طریقت کا عالم ہو جاتا ہے، شریعت طریقت دونوں کا عالم ہو جاتا ہے. پھر جب بڑھتے معرفت، پھر حقیقت کا علم اس کو ہوتا ہے، پھر کچھ ایسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں جو عارف باللہ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی معرفت انہیں حاصل ہو جاتی ہے نا. تو وہ کب ہوتی ہیں؟ جب انسان اپنی نفس پر کوشش کرے، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت میں نے آیت میں ذکر ہے کہ اور جو اللہ کے راستے میں 69 آیت نمبر 69 میں کہ جو اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے راستوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تو راستے جب کھل جاتے ہیں تو لطائف روشن ہو جاتے ہیں، کھل کے بد ختم ہو جاتے ہیں، انسان کا قلب روشن ہو جاتا ہے، ذہن روشن ہو جاتا ہے، پھر خود ہی اللہ رب العزت کے جلوے اس کو اپنے قلب کے اندر نظر آنے لگتے ہیں، اور وہ ہر طرف جو ہے اس کے جلوے دیکھتا ہے، اس کیفیات میں مست مگن رہتا ہے. وہ کیفیات، وہ چیزیں بیان سے باہر ہیں، ہے نا. تو جنت پانے سے افضل ہے جنت پانے والے کو پانا. بس یہی سب چیزیں تھیں، اور بہرحال مختصر طور پر مجھے کلپ بنانا پڑ رہی ہے، ورنہ مزید گفتگو کے لیے یہ کیا کلپ کیا شاید بہت وقت لگ جائے. تو یہ ایک عظیم علم ہے جو میں ایک چھوٹی سی کلپ میں نہیں بتا سکتا، بس چند باتوں پر گوش گزار آپ کو کیا ہے. تو امید ہے کہ آپ سمجھیں. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلائے جو حقیقی معنوں میں اللہ والے ہیں، اور ان لوگوں کے نقش قدم سے بچائے جو صرف پیر مریدی کو ایک روزگار، ایک دھندا سمجھ رہے ہیں، اور لوگوں کا صرف یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی اصل حقیقت کو سمجھیں. پیر کا کام ہے اللہ تک پہنچانا، مرید کا کام ہے اللہ تک پہنچنا. اور جو پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ جو اس راستے کے مسافر ہو چکے ہیں، جن کو منزلیں مل چکی ہیں، وہی منزل تک چلا سکتا ہے، وہی گائیڈ کر سکتا ہے. اللہ توفیق دے، کرم فرمائے. اور اللہ رب العزت جیسا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کر. تو اللہ تعالیٰ حقیقی وسیلہ عطا فرمائے جس سے کہ اللہ ہمیں ملے، اللہ کا قرب ہمیں ملے. اسی سب چیزوں کے لیے بزرگان دین گئے، ورنہ ان کو بھی کیا ضرورت تھی پیر بنانے کی جو ماں کے پیٹ سے بچ گیا ہے.
جیسا کہ میں نے سب کو بتا دیا. اللہ توفیق دے، کرم فرمائے. ان لطائف کو روشن کرنے کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. انسان کے خلق بد ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کا قلب روشن ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، دنیا کی چاہتوں سے نفرت ہوتی ہے، اللہ کی عبادات میں دل لگتا ہے اور قلبی ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں، معرفت، روحانیت، پھر ولایت، پھر جو